أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان نہایت رحم والا ہے. اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ در گروہ بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچ کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم بہشت میں جس مکان میں چاہے رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح
کی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے دل میں بس رہا ہے عشق مصطفیٰ، میری روح میں اتر رہا ہے جلوائے حق نما۔ یہ نگر، یہ شہر، یہ ہجر، یہ شجر دیتے ہیں گواہی ان لمحوں کی جب میرے نبی کی راہ گزر تھے۔
کہیں آپ کا قیام ہے تو کہیں مقام ابراہیم ہے، ایک شہر رسول اللہ ہے تو ایک شان بیت اللہ ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساتوں میں عرض مقدس سے مقدس مقامات کی زیارتیں جو دل و نگاہ کی روشن کر دیں بصارتیں، روزانہ بوقت افطار سعود قاسمی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران عباس اور جویریہ سعود اور ہماری پوری عہد رمضان کی ٹیم آپ کو آج عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں، اور انہی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات وہ ہے جسے شب قدر کا درجہ دیا گیا۔ یوں تو ہمیں کسی خاص رات کی طرف نشاندہی نہیں کی گئی اور کہا ہے کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس خوبصورت رات کو ڈھونڈیں۔ سو ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، جس طرح کل ایک طاق رات گزری، آگے آنے والی 29ویں رات تک ہم کوشش یہ کریں گے اس شب قدر کے لیے جستجو کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس لیے کہ اس میں ایک ثواب آپ جو کماتے ہیں، جو ایک نیکی کرتے ہیں، اس کا جو اجر ہوتا ہے وہ 1000 نیکیوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بالکل، اور سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ ہو سکے اس کا ورد کریں، اور خاص کر جو لوگ اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت جگہ پر اس وقت وہ ہیں، کیونکہ اجتماعی عبادت کا ایک رتبہ اپنی جگہ، لیکن جو نفلی عبادت ہوتی ہے، جو انفرادی عبادت ہوتی ہے، جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، جہاں دنیا کا کوئی کام کاج، کوئی مسئلے مسائل، کسی بھی قسم کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ عبادت ایک ایسی خوبصورت عبادت ہوتی ہے کہ جب اس عبادت کو کر کے آپ اٹھ رہے ہوتے ہیں آخری دن، جب عید سے ایک دن پہلے چاند رات کو جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا کوئی قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی چیز جو ہے وہ آپ سے چھن رہی ہے، اور آپ اپنا دل، اپنی روح، اپنی پوری کی پوری ذات جو ہے اس وہیں چھوڑ کے باہر آتے ہیں، اور پھر وہی دنیا کے جھمیلے اور جھگڑے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے، وہی چاند رات کی چہمہ گوئیاں، ادھر سے ادھر بھاگنا، عید کی تیاریاں، مہمانوں کا آنا۔ لیکن وہ 10 دن یا وہ 3 دن یا وہ 7 دن، چاہے آپ وہ نفلی اعتکاف کریں یا آپ سنت کا اعتکاف کریں، وہ آپ کے پورے سال کی زندگی کے اوپر ایک اتنا خوبصورت اثر ڈالتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو روح ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اگرچہ آپ اس کا حق اس طرح ادا کریں جس طرح کے حق ادا کرنے کا حق ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر ان لوگوں کو دل سے مبارکباد دوں گی جو کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، دنیا کے مختلف مذاہب میں میڈیٹیشن کی بہت اہمیت ہے، لیکن ہمارے مذہب میں تو خاص طور پہ یہ ہمارا پورا مذہب ہی ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے، جب آپ نے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے ساری دنیا سے اپنا لا، اپنی لا اور اپنا جو ایک اپنی لگن ہے وہ صرف اللہ سے لگاتے ہیں۔ لیکن دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے تارک الدنیا ہو جائیں یا رہبانیت کی طرف چلے جائیں، بلکہ ہمارا دین جو ہے ایک وہ مکمل بیلنس ہے، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ ہم نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دین کو اس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے کہ ہمارے دنیا کے جتنے بھی امور ہیں اس میں ہمارے دین اسلام کی جھلک نظر آئے، اور یہی اس دین کی خوبصورتی ہے۔ ہمارے جو انسانوں سے تعلق ہوتے ہیں، ہمارے انسانوں کے علاوہ جو جانوروں سے تعلق ہوتے ہیں، ہر دنیا کی، ہر کائنات کی ہر خلقت سے جو تعلق ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز اقربا سے، اپنے دوستوں سے، ہر کسی سے جو بنیادی تعلق ہے، اپنے ملک سے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے، یہ جو تعلق ہے بنیادی طور پہ یہی دین اسلام ہے کہ اس کو ہم کس طرح نبھاتے ہیں، اس پہ کس طرح ہم خوش اسلوبی سے جو ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس رمضان المبارک میں جنہوں نے روزے کو پایا، رمضان المبارک کو پایا، وہ اپنے اس تعلق کو بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہوں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک وہ خوبصورت بات بھی بتائیں جو ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے۔ آپ سوچئے کہ آج کا دن کتنا اہم اور کتنا خوبصورت ہے، تاریخ کو کھنگالیے، ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد کہ آج کے دن کی تاریخی اعتبار سے اور ہماری ملکی اعتبار سے کیا اہمیت ہے۔ دیکھتے رہیے عہد رمضان۔ یہ پاک و روشن وطن ہمارا
ہماری جان ہے ہماری جان ہے ہماری جان ہے یہاں کا ہر رنگ ہر نظارہ ہماری جان ہے ہماری جان ہے ہماری جان ہے یہ پاک و روشن وطن ہمارا ہماری جان ہے ہماری جان ہے ہماری آن اور ہماری عزت ہے اس کا پرچم اپنی عزت ہے اس کا پرچم ہماری شان اور ہماری شوکت ہے اس کا پرچم ہماری شوکت ہے اس کا پرچم جبیں پہ اس کے یہ چاند تارا ہماری جان ہے ہماری جان ہے ہماری جان ہے یہ پاک و روشن وطن ہمارا ہماری جان ہے ہماری جان ہے یہاں کا ہر رنگ ہر نظارہ ہماری جان ہے ہماری جان ہے ہماری جان ہے جی ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ پرچم، یہ پاک وطن کی بات ہم نے کیوں چھیڑی؟ رمضان المبارک کے دن ہے اور ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی، اور اچانک ہمارا موضوع جو ہے وہ ملک کی طرف کیسے آیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ملک دین اسلام کے نام پہ بنا. جب بھی دین کی بات ہوتی ہے ہمارا ملک آتا ہے، اور جب بھی ملک کی بات ہوتی ہے ہمارے دین کی بات آتی ہے. لیکن آج کا دن خاص طور پہ جویریہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ کیوں اہم ہے. آج یعنی 23 رمضان المبارک، اور وہ دن تھا 1366 ہجری، جب پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کا پرچم جو تھا وہ منظور ہوا. تو آج کا دن ہمارے پرچم کے حوالے سے ایک بہت بہت اہم دن ہے. پرچم کسی بھی قوم کی پہچان ہوتا ہے، کسی بھی امت کی پہچان ہوتا ہے. یہ وہی پرچم تھا جس کی بقا کے لیے، جس کی سلامتی کے لیے جنگیں لڑی گئیں، غزوے لڑے گئے. یہ وہی پرچم تھا جو واقعہ کربلا میں حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا تو انہوں نے اپنے بازو کٹا دیے، لیکن اپنے پرچم کی آنچ، پرچم کی عزت پہ، حرمت پہ آنچ نہیں آنے دی. اور ہم بھی یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک اپنے پاکستان کے اس پرچم کی حرمت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. بے شک بے شک. اور پاکستان ابھی قائم نہیں ہوا تھا. پاکستان کے قائم ہونے میں کچھ دن باقی تھے کہ لاہور سول سیکریٹریٹ پر برطانیہ کا پرچم لہرا رہا تھا، اور اس وقت کے کمشنر لوئس کے خلاف آل مسلم لیگ کے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کے جلوس میں ایک ایسی بچی بھی شامل تھی جو کہ کرسچن گرلز اسکول میں میٹرک کی طالبہ تھیں. جب وہ جلوس سول سیکریٹریٹ کے آفس کے سامنے پہنچا، اور اس جلوس کے ساتھ بہت سختی برتی جا رہی تھی، کیونکہ جو ہمارے وہاں کے اس وقت کمشنر تھے لوئس، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ حد درجے سے زیادہ سختی برتی جائے. تو جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے احتجاج کرتے ہوئے، احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دفعہ 144 جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی اس وقت. تو جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اس لڑکی جس کا نام تھا فاطمہ صغرا، اس کی نظر برطانیہ کے لہراتے ہوئے پرچم پر پڑی، اور اس کا جو دل ہے اس میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا. اس نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو پرچم کی جگہ ہے، یہاں برطانیہ کا نہیں بلکہ ہمارا پرچم ہونا چاہیے. اور وہ اپنی جان پہ کھیل کے سب سے نظریں بچاتی ہوئی ایسی جگہ جہاں پہ اتنے لوگ موجود تھے، اتنے ان کے سپاہی، اتنے ان کے محافظ موجود تھے، وہاں سے وہ بچتی بچاتی وہاں سے نکلی اور ڈرین پائپ لائن کے ذریعے چھت پر چڑھ گئی. یہ ہوتی ہے بات. اور چونکہ اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا پرچم کس رنگ کا ہوگا، لیکن نہ جانے اللہ نے اس میں کیا ایسی مصلحت رکھی تھی اس واقعے میں کہ جب وہ برطانیہ کے پرچم تک پہنچی، اس کو اتار کے اس نے پاش کر کے پھینکا، تو اس کو خیال آیا کہ اب یہاں پہ ہمارا پرچم بھی تو لہرانا چاہیے. اور جب اس کو کچھ نہیں سوجھا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا جو کہ سبز رنگ کا تھا،
सब्ज रंग का दुपट्टा उसने अपना उतारा और वो परचम लहराया गया। और कादिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हमारी बीबी ज़ैनब का दुपट्टा या हज़रत बीबी आयशा का दुपट्टा जो था, वो हज़रत बीबी आयशा का दुपट्टा जो है वो जंग में, ग़ज़वा बदर में, जंग में जो है वो परचम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और शायद ये वही सोच थी, वही लगन थी, वही रिवायत थी, वही हदीस थी जिसको पढ़ के, जिसको सुन के उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने दुपट्टे का परचम जो लहराऊं। और इस तरह पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम पाकिस्तान बनने से पहले ही लहरा दिया गया। ये परचम एक पाकिस्तान के कराची के एक बड़े गरीब से दर्जी जिसका नाम था मास्टर अफजाल, उसने सिया था और अमीरुद्दीन क़दवाई ने इसको तैयार किया था। ये दस्तूर साज असम्बली में पहली बार जब पेश हुआ तो उस वक्त ये पूछा गया कि इस परचम में ये चांद और सितारा और ये सफ़ेद जो हिस्सा है और ये सब्ज़ हिस्सा किस बात की निशानदेही करता है। तो आप सबको ही मालूम होगा, अब तो ये बच्चे को मालूम है कि ये सब्ज़ परचम जो हमारा सफ़ेद जो इसका हिस्सा है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है और इसमें जो इसके 5 सितारों के जो कोने हैं वो 5 प्रोविंसेस की निशानदेही करते हैं और जो सब्ज़ हिलाली परचम जिसे हम कहते हैं वो सब्ज़ रंग हमारे दीन इस्लाम की निशानदेही करता है। बिल्कुल। और उस वक्त ये परचम लहराता हुआ कमिश्नर लुइस और जितने भी अंग्रेज़ वहाँ पे मौजूद थे वो देख रहे थे, मगर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि परचम जो है लहरा चुका था। तो आज हम अपनी उस मुजाहिदा, अजीम मुजाहिदा को जो है फ़ातिमा सुगरा को सलाम पेश करते हैं और उन तमाम हस्तियों को जिन्होंने इस परचम की सरबुलंदी के लिए अपना खून नज़र किया, अपनी जान की, अपने माल की, अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी, उन सबको हम सलाम पेश करते हैं। सलाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का परचम लहराया। सलाम सरफराज रफ़ीकी जिन्होंने पाकिस्तान का परचम सबसे पहले बैरून मुल्क में लहराया। सलाम लियाकत अली ख़ान जिन्होंने ये परचम पेश किया। सलाम अमीरुद्दीन क़दवाई जिन्होंने परचम डिज़ाइन किया। सलाम मास्टर अफजाल के जिन्होंने ये परचम फौरी तौर पर सिया। और सलाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी क़ियादत में ये परचम हमने दुनिया के नक्शे पे लहराता हुआ पाया और सारी ज़िंदगी जब तक ये दुनिया कायम व दायम है ये परचम भी इसी तरह कायम व दायम रहेगा। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जनाब, अहद रमज़ान में पहली दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हम आज अहद रमज़ान में रमज़ान मुबारक के दिन आज हम अपना ये यौम परचम के तौर पे मना रहे हैं। आप सबको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी ख्वाहिश है कि हमेशा इस दिन को इस तरह सेलिब्रेट किया जाता रहे। 23 रमज़ान मुबारक यानी 11 अगस्त, लेकिन 23 रमज़ान मुबारक 1366 हिजरी में जो खूबसूरत काम हुआ था इसकी याद हम बार बार दोहराते रहेंगे। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ, साझी अपनी खुशियाँ, हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ देने का हमारा। और एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा अहद रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद अहद रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में। जैसे कि आपने ब्रेक से पहले देखा कि एक सेलिब्रेशन थी, एक यौम तजदीद था, एक खूबसूरत याद को हम दोबारा मना रहे थे, उसकी याद ताज़ा कर रहे थे उस दिन की जब पाकिस्तान का परचम लहराया गया। बहुत ही कमाल, बहुत ही खूबसूरत और क्या यादगार दिन था। उसके बाद से एक नई सफ़र, एक नई कहानी शुरू हुई और उसके बाद उस कहानी हम दुआ करते हैं कि ताहशर कायम रहे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और हमारा परचम लहराता रहे। जनाब, अहद रमज़ान में अब हम आएंगे
عبد القادر صاحب کی طرف انٹروڈیوس میں آپ سے کراتا چلوں کہ اسد ایوب تو یہاں موجود ہیں, اسد الحق یہاں موجود ہیں, میری ایک خوبصورت ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں جو آج بہت اچھی جو ایریا آج آپ نے جو گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, یہ آج آپ کے دن کی جو ہے نا یہ فریشنس. یہ میری بیٹی کا کلر ہے ایکچولی, اچھا. اس کو بہت پسند ہے. عبد القادر صاحب, پروگرام کے آغاز میں سورہ زمر کی آیات کی تلاوت کی گئی اور اس میں دوبارہ جنت میں جو داخل ہونے والے لوگ ہوں گے ان کی نشاندہی کی گئی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو دوزخ میں جو جائیں گے, جو نافرمان لوگ ہوں گے, ان کی کس طرح فرشتے سرزنش کریں گے اور کس طرح ان کو جو ہے ایک طرح سے لک ڈاؤن کیا جائے گا, اور کس طرح جو مومنین جو اہل ایمان ہوں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو کس طرح ان کا استقبال ہوگا, کس طرح ان کے دروازے ہوں گے, اور وہ ہمیشہ کی رہنے والی ایک خوبصورت جگہ میں جائیں گے. اس کی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج ماشاءاللہ یوم پرچم کے حوالے سے بھی آپ نے سیلیبریٹ کیا, بہت خوش آئند بات ہے, اور یہ واقعی پہلی دفعہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کر کے کیا گیا, اور یہ وطن سے محبت کی طرف اشارہ ہے. اور دیکھا جائے تو آپ نے بڑی ایک پیاری بات کی, آپ نے کہا کہ جب بھی اسلام کی بات کی جائے گی تو اس میں پاکستان کا تذکرہ آئے گا, چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, اور جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو ساتھ میں اسلام کی بات بھی کریں گے, چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. اور یہاں پر ساری بات یہ ہے کہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے وطن سے محبت کے حوالے سے, تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وطن کی محبت ثابت ہے, اور یہ ایک دیکھا جائے فطری تقاضا ہے اور ایک شرعی تقاضا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے سے ہجرت فرمائی, اس وقت آپ بہت غمزدہ تھے کہ مکے کو میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن جب پھر آپ مدینہ ہجرت فرمائی, مدینے میں آپ رہے, تو وہاں پر آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد, کہ اللہ مدینے کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا, بلکہ مدینے کو ہمارے لیے مکے سے زیادہ محبوب بنا دے. تو آپ علیہ السلام نے یہ باقاعدہ دعا فرمائی تھی. اور آپ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب آپ کبھی سفر پہ باہر تشریف لے جاتے اور واپس آپ جب مدینہ تشریف لا رہے ہوتے, تو جب آپ دور سے مدینے کی دیواریں یا اس کے باغات یا اس کے کھیت آپ دیکھ رہے ہوتے, تو روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی جو سواری ہے اس کو تیز فرماتے تھے. ہر رکعہ من حبیہ, آپ محبت سے اپنی سواری کو تیز فرماتے تھے کہ میں اپنے شہر میں اپنے وطن میں داخل ہو رہا ہوں. تو یقیناً اچھا جھنڈے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح ہمارا جو ڈیزائن ہے دیکھا جائے تو لاجیکلی بھی اور آئیڈیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت ہی گویا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ساری بات یہ ہے کہ بہت ہی پرفیکشن ہے. پرفیکشن اس لحاظ سے کہ جو ہرا رنگ ہے, تو ہرا رنگ تو دیکھا جائے تو یہ امن و سکون کی علامت ہے, اور ہم اگر خود بات کرتے ہیں تو ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام کے نام پہ جو ہے وہ پاکستان کو بنایا گیا, اور اسلام کے خود معنی امن و سلامتی کے. جی, اور تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بھی تو ہرا ہی ہے, امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. اور ہماری طرف سے یقیناً کبھی بھی جو ہے وہ جاریت کا آغاز نہیں کیا گیا, اور ہمارے دشمن کی طرف سے ہی جب بھی جاریت کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس وقت ہماری طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے, اور منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے, اور ہم منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ہم نے اپنے طور پہ کبھی بھی جاریت کا اظہار نہیں کیا, چونکہ ہم امن و سلامتی کا پیغام ہے اور ہم امن و سلامتی سے رہنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے تو اس میں اقلیت کا بھی پہلو ہے کہ ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہاں پر جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اقلیتوں کے بھی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیت حقوق کے تحفظ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جس نے اقلیت کے حوالے سے یعنی غیر مسلم جو امن و امان کے ساتھ کسی ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کے باعث شہری ہیں, اگر ان کو تکلیف دی, ان کو ستایا, اسی طرح ان کو ان کی کیفیت سے زیادہ, ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ لادا, اور اسی طرح ان کی کوئی چیز لوٹی, تو فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کی طرف سے مقدمہ کروں گا اور میں اس کی طرف سے لڑوں گا. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے کہ جس کو امن و امان دیا گیا اور اسلامی ریاست میں اس کے اگر حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی تو فرمایا کہ میں اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا. تو اتنا اس میں اسلام کے اندر دیکھا جائے تو اقلیتوں کا تحفظ دیا گیا. تو یقیناً جس ملک میں جس حد تک اسلامی نظام نافذ ہوگا تو وہاں پر نہ صرف مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا بلکہ غیر مسلموں کو بھی تحفظ دیا جائے گا. ورنہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اسلام آ گیا تو ایکسٹریمزم آ جائے گی اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا, غیر مسلموں کو تحفظ ہوگا. نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. باقی آپ نے آیتوں کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آیتوں کے تناظر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اہل جنت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے گا اور جنت کے دروازوں کا ذکر کیا گیا. تو یقیناً جب اہل جنت جب داخل ہوں گے جنت میں تو اس وقت فرشتے ان کا کھڑوں کے استقبال کریں گے. سب سے پہلے ان کو سلام کریں گے, ان کے کرام کے لیے, ان کے اعزاز کے لیے السلام علیکم, اور پھر ان کو جو ہے سلامتی کی دعا دیں گے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تم جنت میں خوش و خرم رہو, تم تر و تازہ رہو اور یہاں تم ہمیشہ رہو.
اور تمہیں جو ہے یہاں پر پھر باقاعدہ اعلان ہوگا کہ تمہارے پر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا, تمہارے پر جوانی رہے گی, تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے, تمہارے پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, کوئی مصیبت نہیں آئے گی. یہ باقاعدہ فرشتوں کی طرف سے جو ہے وہ اعلان دیا جائے گا. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے اہل دوزخ کے حوالے سے بتایا, تو ان کو سرزنش اس طور پہ کی جائے گی, ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے آ کے تمہیں قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے سنائی, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور تمہیں اس دن سے ڈرایا کہ تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, کہ جو شخص آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو یقیناً اس اعتبار سے انسان کیا کرے, اپنی زندگی اسٹریم لائن کرے گا, ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں انسان عمل کرے گا. اور اسی طرح فرمایا ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ, اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, یعنی وہ اپنی منمانی اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ اپنے نفس اور شیطان کی پیروی کرنا چاہتا ہے, تو فرمایا کہ یقیناً وہ اپنی زندگی کو اسٹریم لائن نہیں کرے گا, وہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی نہیں گزارے گا, وہ حقوق العباد میں بھی کوتاہی کرے گا, حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرے گا, تو آخرت میں بھی یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا ہے. تو یہاں پر ایک بات ساتھ میں یہ بھی آپ دیکھیے کہ جو جنت کے حوالے سے دروازوں کا ذکر آیا, تو جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے جبکہ جہنم کے 7 دروازے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا کہ ان رحمتی غلبت غضبی, کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے اور غضب پہ غالب ہے. تو جہنم کے 7 دروازے, لیکن جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے. اچھا, اس میں ایک دروازہ جو ہے باب الصلاۃ کے نام سے, جس میں سے نمازی گزریں گے. ایک دروازہ جو ہے ریان کے نام سے, جو روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے, کہ دنیا میں انہوں نے کیا کیا. اب آپ دیکھیں کہ جو باقی دروازے ہیں, جیسے ابھی ہم آگے ہم بات کرتے ہیں, ایک جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ ہے, اسی طرح حج کرنے والوں کے لیے باب الحج ہے, اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جہاد والوں کے لیے باب الجہاد ہے. یہ 5 دروازے ہو گئے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں 6ٹھا دروازہ باب الایمن بھی ہے, باب التوکل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, تو دنیا میں اللہ کی ذات پہ توکل کیا کرتے تھے. 7ویں دروازے کے حوالے سے فرمایا باب الذکر, یا بعض روایت میں فرمایا باب العلم, جو اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والے تھے ان کے لیے مخصوص دروازہ ہے. یا اسی طرح علم, جو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم حاصل کرتے تھے, اسی طرح کائنات میں قدرت کی نشانیوں میں غور کرتے تھے, ان کے الگ سے دروازہ ہے. اور ایک دروازہ بڑا اہم ہے جو 8واں دروازہ ہے, باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو لوگ دنیا میں غصے کو پی جاتے تھے اور لوگوں سے درگزر کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص دروازہ بنایا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہر عمل کا جو دروازہ ہے اس اعتبار سے اس دروازے کو موسوم کیا گیا, لیکن روزے کے اعتبار سے وہ عمل اس دروازے سے کو موسوم نہیں کیا گیا, یعنی اس کو باب الصوم نہیں کیا گیا, باب ریان کہا گیا. یعنی یہاں پر اس عمل کی جزا بتائی گئی ہے کہ روزہ جو ہے اس کی جزا جو ہے وہ کیا ہے, وہ سیرابی ہے. ریان کہتے ہیں اصل میں سیرابی کو. تو اصل میں دنیا میں اس نے کیا کیا, بھوک پیاس کو برداشت کیا. تو اب اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جب اپنے بندوں کو, جو اہل جنت ہیں, جب ان کو باب الریان سے داخل کرے گا, تو فرمایا اس سے داخل ہونے کے بعد ان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگی. چونکہ پیاس دیکھا جائے ایک تکلیف ہوتی ہے جس انسان روزے میں محسوس کرتا ہے. تو لیکن جو دنیا میں جنہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن باب الریان سے داخل کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ غم اور خوشی ایک دوسرے کی ضد ہیں. خوشی آپ کو تبھی ہوتی ہے جب آپ غم سے گزریں, یا آپ کو تکلیف ہو تو آپ کو راحت کا احساس ہوتا ہے. جب مسلسل راحت ہی راحت ہوگی تو اس راحت کا احساس کس طرح ہمیشہ قائم رہے گا؟ جی, دنیا کے تناظر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں پہلو ہمارے ساتھ ہیں. کوئی انسان اپنی لائف کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں 100% سیٹسفائڈ نہیں, ٹھیک ہے, مال و دولت کے اعتبار سے, لیکن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ رشتوں کے حوالے سے کچھ محرومی کا پہلو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی کوئی حادثات سانحات کا شکار ہو جائے, اولاد کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے. تو یہ چیزیں رہتی ہیں. تو دنیا میں تو دونوں چیزیں. آخرت ہی صرف ایک جگہ ہے کہ جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہاں پر صرف سکون اور راحت ہی راحت ہے. اور یہ آپ نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی, سے ایک نقطہ نکل رہا ہے اور حدیث کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے ایک جنت میں گھر, ایک دوزخ میں گھر ہے. بڑی اہم بات ہے یہ. ہر انسان کے لیے ایک جنت میں ایک دوزخ میں گھر بنایا گیا. تو جو اہل جنت ہیں ان کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے دوزخ میں ان کی جو جگہ ہے وہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ تمہاری جو ہے وہ جگہ تھی, اگر تم ایمان نہ لاتے, اگر تم اعلی صالح کا اہتمام نہیں کرتے, اللہ کی رضا تمہیں حاصل نہیں کرتے, تاکہ اس کو شکر پیدا ہو کہ دیکھو یہ تکلیف ہے, عذاب ہے. اسی طرح اگر کوئی دوزخی ہے تو دوزخ میں داخل کرنے سے پہلے اس کو جنت میں گھر دکھایا جائے گا. دیکھو یہ راحت ہے, یہ تمہیں اساسیہ نعمتیں ملنے والی تھی لیکن تم نے عمل نہیں کیا, اب وہ غم افسوس کرے گا. تو یہ چیز ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. میرے دل میں بس رہا ہے عشق مصطفیٰ, میری روح میں اتر رہا ہے جلوائے حق نما. یہ نگر, یہ شہر, یہ ہجر, یہ شجر دیتے ہیں گواہی ان لمحوں کی جب میرے نبی کی راہ گزر تھے. کہیں آپ کا قیام ہے تو کہیں مقام ابراہیم ہے,
ایک شہر رسول اللہ ہے تو ایک شان بیت اللہ ہے. اس کی خاک میں ایمان کے ستارے ہیں, یہاں ہر سو عشق نبی کے نظارے ہیں. مقدس ہے یہاں کا ذرہ ذرہ, مبارک ہے فضائے طیبہ و بطحا. رمضان المبارک کی پرنور ساتوں میں عرض مقدس سے مقدس مقامات کی زیارتیں جو دل و نگاہ کی روشن کر دیں بصارتیں. روزانہ بوقت افطار سعود قاسمی کے ساتھ. کریمو یا غفار الرحیمو عظیم سری الرضا, اس پہ ہی راضی رہوں جو کیا تو نے مجھ کو عطا. یہ جو ندامت کی مالا ہے میرے گلے میں پڑی, تسبیح اس کو بنا دے الہی, تسبیح اس کو بنا دے الہی, تسبیح اس کو بنا دے الہی. اللہم انی اسألوک برحمتک یا ذوالجلال, اپنے کیے پہ جھکائے ہوں سر دل میں رنج و ملال. تو جو سنے نہ سناؤں گا کس کو یہ فریاد میں, تو ہی سمیع البصیر المجیب, تو ہی سمیع البصیر المجیب, سمیع البصیر المجیب. رب اذان بلالی بھی تو, ارحم بھی تو, اور جلالی بھی تو, کن فایا کن کا بھی خالق ہے تو. تو رب مصطفیٰ, تو رب مرتضیٰ, رب صراط مستقیم, تو رب کعبہ, نوح کی کشتی کو دیکھتا ہوں, حوض ندامت میں ڈوبا ہوا ہوں. یا رحیم یا کریم, یا رحیم یا کریم, یا رحیم یا کریم, یا رحیم یا کریم. دریائے آتش میں ہم بس یوں ہی جل جائیں گے, گر تو سہارا بنے یا رب سنبھل جائیں گے. تو ہی تو وہ روشنی ہے کہ جس سے میں غافل ہوا, جانے انجانے گناہوں سے کچھ بھی نہ حاصل ہوا. ہو تیری نظر کرم تو یہ مشکل بھی ٹل جائے گی. تو ہی لطیف الخبیر الحنیف, تو ہی لطیف الخبیر الحنیف. رب دیوار ذوالقرنین تو, رب معراج کونین تو, رب اسماعیل و زمزم بھی تو, تو رب ابراہیم
इब्राहीम तू रब्बे जिब्राईल रब्बे मलाइका तू रब्बे कौसर अपने गुलामों की दे गुलामी या मुतकब्बिर या मुगनी या रहीम या करीम या रहीम या रहीम या रहीम मुझको या करीम या रहीम या रहीम पहले कुछ बहुत देर ही तो सिर्फ खूबसूरत। खामोशी मुझे चाहिए होगी, मैं तो इस ट्रांस से निकलने में मुझे थोड़ी देर लगेगी। कितना खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा है अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का। अहमद हमारे आप सब जानते हैं, अब क्या इंट्रोडक्शन इनका दें, आपकी आवाज़ जो है आपकी खुद इतनी बड़ी पहचान है। अहमद उन चंद पाकिस्तान के सिंगर्स में से हैं जो कंटेम्प्रेरी गा रहे हैं और जिन्होंने बचपन से इस क्लासिकल म्यूज़िक की तरबियत हासिल की। उस्ताद रईस खान साहब के बाकायदा गंडाबंद शागिर्द हैं और अपनी पाकिस्तान में सबसे कम उम्र जिस बच्चे ने कभी एल्बम लॉन्च की वो अहमद ही हैं, जिन्होंने 8 साल की उम्र में पहली दफ़ा अपनी एल्बम लॉन्च करके साबित किया कि अगर ट्रेनिंग पक्की है और आवाज़ अच्छी हो तो उम्र की कोई कैद नहीं और होती। सबसे कम उम्र में पाकिस्तान से बाहर जाके कॉन्सर्ट्स भी किए और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हजारों की तादाद में जो लोगों ने देखे। एक्टिंग की लैला मजनू में आप सब जानते हैं, मेरा एक बहुत ही प्यारा, मेरा one of my like rather my best dramas in my entire history of acting, खुदा और मोहब्बत में अहमद played अब्दुल्ला का कैरेक्टर किया। अब्दुल्ला played a very very important role और एक्टिंग भी करते हैं, गाते भी हैं और गवाते भी हैं और म्यूजिक भी देते हैं। अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो शरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्लीज आइए इधर आ जाइए मेरे पास। मैं वो करीब से देखना चाहता हूँ अहमद। Are you for real? Are you for real? Yes, yes, yes. कभी आपने Are you for real? कभी आपने प्यार किया? उल्टा इस तरह के सवालात होते हैं। कैसे हैं अहमद? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर वंस अगेन कॉलिंग। आपके बगैर कुछ अधूरी सी लगती है रमजान की ट्रांसमिशन। सच बताओ। सीरियसली? हाँ सीरियसली, मतलब आप जब आते हैं ना तो हम इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर में आप आएँ और उसके बाद अभी आखिर के दिन चल रहे हैं तो ये हमने जो है ना खांसी की चीज़ रखी हुई होती है कि अहमद जाजिब की एंट्री होगी ना। नहीं, मुझे भी बहुत शौक से आने का या हमेशा दिल होता है कि आप लोगों की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनूं। एक तो वैसी सबसे वाबस्तगी है पुरानी, आपसे भी तो ऑब्वियसली जब आता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपने घर होम ग्राउंड में आए। सारे यहाँ जितने भी है सब बनी वगैरह सारे क्या चल रहा है आजकल? या चल तो खैर बहुत कुछ रहा है। मैंने अपने करियर को अब जाके थोड़ा सा ज़रा एक सिमत में, जो पहले बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी कि ये भी कर लो वो भी कर लो ये काम भी कर लो, अब थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को सबको साइडलाइन करके अपनी आवाज़ पे और अपने जो खुदा ने मुझे अता की है उसके ऊपर फोकस किया है। बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अभी एक सिंगर को रियाज की ज़रूरत उम्र पड़ती रहती है, मतलब हमेशा रियाज के बगैर गुजारा नहीं। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जैसे आप किसी भी फन में किसी भी शोबे में, मतलब गले का जब भी काम होगा, चाहे वो नात खानी हो या चाहे वो गाना हो या क्या, उसकी आपको मुसलसल अच्छा हाँ है साथ साथ एक्सरसाइज चाहिए। गले का जो है वो थोड़ा मामला थोड़ा सा और मजीद सेंसिटिव है कि आप ज़्यादा ज़ोर से चीखें चिल्लाएंगे या
تو اس سے آپ کے ووکل کارڈز کے اوپر افیکٹ پڑ سکتا ہے. تو ٹھنڈا پانی ہو گیا, کھٹی چیزیں ہو گئیں, یہ سب چیزیں ہیں, مگر مجھے تو ابھی تک کوئی چیز افیکٹ نہیں کی, مگر یہ کہ یہ ہے ایک پارٹ ضرور ہے کہ ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے ان سب چیزوں کا. تو اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی, کیونکہ جتنی آپ سمجھ لیں کہ ایک گاڑی کو اگر آپ بند رکھیں تو یا اے سی کو بند رکھیں تو وہ ایک عرصے تک, چاہے برانڈ نیو لیا ہو, اگر نہ چلے تو خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح گلا بھی ہے, جب تک وہ نہ روانگی میں رہے. چل کے بھی تو بعض گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں نا. نہیں, زیادہ اس کا حساب الگ ہے کہ آپ اگر زیادہ ورک آؤٹ کر لیں. دیکھیں جیسے ہم قوالی سنتے ہیں تو اس میں جو ان کی زیادہ ورک آؤٹ والے ہوتے ہیں, وہ زیادہ ورک آؤٹ والے ہیں, ان کی آواز میں زیادہ رینج ہے, زیادہ آپ کو اسٹریس نظر آئے گا. اب یہ جتنے پیار سے, محبت سے, شفقت سے پڑھنے والے ہیں تو ان کی آواز میں وہ مٹھاس بھی نظر آئے گی. تو یہ کیٹیگریز ہیں جو آپ کو ڈیفائن. بالکل جس طرح آپ جو اب راستے میں گرمیوں پہ جب عورتیں گا رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس مائک نہیں ہوتے تو ان کو اپنی تھرو بڑھانے کے لیے ان کی آواز کی پھر ایک خاص پچ ہو جاتی ہے. وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے, کیسی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بریک کے بعد. ہم چلتے ہیں. احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہے گا عہد رمضان.
सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत नात। और सबसे मुश्किल काम कि अरबी में थी, है ना? अरबिक नहीं, या फारसी? फारसी अरबी, अरबिक, अच्छा, अरबी, अच्छा। आजकल मिक्स चल रही है ना, अरबिक और फारसी मिक्स भी। अच्छे तरीके से अदा करते हैं। हाँ इनके माइक खोल दे। जी क्या कह रहे हैं? रान भाई इतने अच्छे तरीके से बहुत सारे मुश्किल कलामों को अदा करते हैं। खुला हुआ, खुला हुआ। कोशिश करता हूँ असद, मैं और ये भी दुआ करता हूँ कि कोई अरबी इसको ना सुन ले, इसलिए कि गलती ना पकड़ ले, लेकिन ऐसा ऐसा करके मुझे पता है कि वो तलफ़्फ़ुज़ तो बड़ा मुश्किल होता है जो आप लोगों का है, जो सही कारी जो हजरात होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है जिस तरह की अरबी की अदायगी की, वो मेरी नहीं आ सकती, लेकिन अपने तौर पर जवेरिया मेरा ख्याल है जो भी कोशिश करे और एफर्ट करे, अब कबूलियत तो पढ़ा या नबी सलाम अलैका पढ़ा, और इसके अलावा बहुत सारे आपने ऐसे अरबी कलाम पढ़े हैं जो हम लोग भी बाकायदा नहीं पढ़ जब पाते हैं। कलाम का जिक्र हो रहा है तो अभी जिस दिन जन्नत ने और मैंने हम लोगों ने मिलके जो वो बहुत अच्छा पढ़ा आपने वो एक दिन में उसके माशाल्लाह 1 मिलियन लाइक्स व्यूज़ हो गए एक दिन में, 24 घंटे के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ यूट्यूब के ऊपर। और मैं जन्नत को कह रही थी कि जन्नत हम तो पिछले साल से पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से। कौन सा था? वो जो इंग्लिश अच्छा, उर्दू ठीक और है। अरबिक ठीक मिक्स है। था, वो इनलतिया। अच्छा इनलतिया ठीक है। लास्ट ईयर जो उन्होंने पढ़ा था उसके 10 मिलियन इनका भी, इनका जो जब ये पढ़ते हैं कोई अरबी खासकर इनका जो एक एक्सेंट है वो बड़ा खूबसूरत है। कि ये आप किरत करने की वजह से आता है या वैसे? असल में एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एक कलाम की बरकत है। वो कलाम जो है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लिखा हुआ है, फिर उसको जिस अंदाज से जो पढ़ा गया है वो, और फिर हमने तो खैर उसको सुन के पढ़ा है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी जो डिलीवरी है, जो उसकी खूबसूरती है उस कलाम की, वो जो उसकी तर्ज है वो बड़ी प्यारी वो है। हमने सही डिपार्टमेंट दिया था ना कि अरबी वाला हमने सऊद भाई को दिया था, बल्कि खुद लिया था उन्होंने, क्योंकि उनकी तो ट्रेनिंग है अरबिक की। जो जवेरिया का था उसकी इसकी उर्दू साफ है, और वो बच्ची क्योंकि जन्नत जो आज की बच्ची है और उससे कम्युनिकेट करना था आज के बच्चों के साथ, तो उससे इंग्लिश वाला सेगमेंट संभाला, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया तीनों ज़बानों बहुत का। खूबसूरत हुआ वो, बहुत अच्छा। हाँ बहुत। अच्छा अहमद, तो ये जैसे गाने वगैरह तो ज़ाहिर है गाते हैं इंसान, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि चाहे वो गाना हो चाहे वो कोई और कलाम हो, उसको पढ़ने के लिए क्या आपके दिल में उसके लिए जज्बा होना लाजमी है, डेप्थ आना लाजमी है? अगर आप कोई खुशी का कलाम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए खुशी होनी लाजमी है दिल में, और अगर कोई ऐसा जिसमें कि दर्द हो तो दर्द होना लाजमी है, या कि आपको बनाना पड़ता है? मेरे हिसाब से कि लफ्ज़ों को जो बयान करते हैं वो बयान करता है, वो गला करता है। तो लफ्ज़ जो कह रहे हैं उसको गले से उसी तरह बयान करना है। तो आपका दर्द जब तक नहीं आएगा जब तक आप उस लफ्ज़ को समझेंगे नहीं जो कहा गया है, अब वो चाहे खुशी का हो, और जो खुदा के कलाम में जो तासीर है वो तो वो रब की तासीर, वो तो खुद ही अता होती है। वो जिनको नहीं होती वो कुछ भी कर लें, यकीन माने वो छूता नहीं है। मगर जहाँ तक हमारी फील्ड की बात है और हमारी सब्जेक्ट जो है जिसके अंदर गज़ल आ जाती है या क्लासिकली आ जाती है, उसमें आपको लफ्ज़ के हिसाब से अपने एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं गले से, और जो कि मुझे लगता है कि वो भी एक आर्ट है, हर किसी की बस की बात नहीं। बस की बात नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा अहद रमज़ान।